اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں۔ امید ہے کہ رمضان المبارک نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے مبارک ہے، برکتیں اور ڈھیر ساری نیکیاں اور بہت ساری برکتیں اور ثواب اور بہت سارے جو نیکی کے کام ہیں ان میں مزید اضافہ کرے، اور ہماری جو سحر ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی برکتیں نازل ہوں۔ سحر نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں جہاں تک ہماری سماعتیں، ہماری یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، کراچی سے لے کے خیبر، خیبر سے لے کے پنجاب، پنجاب سے لے کے مڈل ایسٹ اور اس سے بھی آگے جرمنی، یورپ اور بہت ساری جگہوں پر تمام ہی حاضرین کو ساجد حسین کا السلام علیکم۔ آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید احمد بخاری صاحب۔ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری رہنمائی کریں گے دینی مسائل پر، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حاجی حسن رضا صاحب۔ رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں علی عباس جعفری۔ جعفری صاحب آپ کا شکریہ، اور سید عامر رضوی صاحب، آپ سب تمام حاضرین کا شکریہ۔ سحر نشریات کو آگے بڑھانے سے پہلے کوشش ہوگی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم ایک نعت بیان اور شامل کریں۔ تو جعفری صاحب ہم چاہیں گے کہ شروعات آپ سے کی جائے، اور ایک اگر نعت رسول مقبول۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے۔ میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی
قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے کہ یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے کہ یہی دعا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے، غم دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے نوجوان بالخصوص جو پہلے مطلب جن کی روزہ کشائی ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کا جنون ہوتا ہے، تو بہت سارے ابہام اور بہت سارے سوالات وہ اپنے پیرنٹ سے، اپنے استاد اکرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا نہا لوں کیا نہیں نہا لوں، بال بنوانے جاؤں نہیں جاؤں، تو بہت سارے اور بھی سوالات ہمارے آنے والے بچوں کو جب جنم لیتے ہیں تو اپنے اساتذہ اور اپنے ماں باپ سے وہ رجوع کرتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ایک آدھ سوال ہم ایسے اپنے پروگرام میں بھی شامل کر لیں، تو بہت ساری عوام جب ہم سے رجوع کرتی ہے، ہمیں پوچھتی ہے، بتاتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی سحر افطار ٹرانسمیشن میں زیر بحث اور زیر موضوع ان کو لایا جائے۔ سید احمد بخاری صاحب اکثر ایک سوال ہمارے آنے والے بچوں میں پوچھتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کہ جی بال بنوانے چاہیے نہیں بنوانے چاہیے، پھر اس کے بعد حجامہ ہے، پھر بلڈ ڈونیشن ہے، اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، جی میرے والد صاحب ایڈمٹ ہیں، میرے بھائی ایڈمٹ ہیں، ان کو خون دینا ہے، یہ تو مطلب ثواب کا کام ہے، تو اس میں روزے کے کیا فضائل ہیں، اس میں ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا منشورنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور خون لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور حجامہ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جس طریقے سے قے آ جاتی ہے تو الٹی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنا نیت کر لی لیکن میری سحری نہیں ہوئی، تو یہ بھی بات جو ہے دھیان میں رکھیں کہ سحری کھانا سنت ہے، روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سحری کے ساتھ ہی ہم روزے کو اختیار کریں۔
اچھا کن ایسی چیزوں کا مطلب چیدہ پوائنٹ جن سے مطلب دوری اختیار کرنی چاہیے کہ جن سے روزہ مکروہ یا خدا نخواستہ ٹوٹنے کی طرف جاتا ہے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، ذرا وہ بھی اگر آپ ہمیں بتا دیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کیونکہ دیکھیں شیطان کا جو پہلا وار ہوتا ہے نا اور نفس کا جو پہلا وار ہوتا ہے وہ اس کا جو راستہ ہے وہ یہ ہماری آنکھیں ہیں، کہ پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے بعد دل میں فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد دماغ پر جا کر بات بنتی ہے۔ تو گناہوں کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، جیسا کہ نظر بد ہے، بد نگاہی ہے، سب یہاں سے ہوتی ہے۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ العین حق، کہ نظر برحق ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند دن کی مشقت ہے، برداشت کر لو، اور فرمایا کہ روزہ مطلب باقی جتنے بھی اعمال ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ فرشتے آپ کو دیں گے، لیکن روزہ جو ہے روزے کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھاتے ہیں، جب ہم تاریخ اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو بہت ساری ایسے غزوات، ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر ہمیں دین کے لیے قربانی اور وفاداری کا درس ملتا ہے، چاہے ہم جنگ خیبر کو دیکھیں اور تمام چیزوں پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کوئی تاریخ کا واقعہ کہ عشق رسول میں کہ کیا کیا ہمارے صحابہ نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ میں یہاں پر ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت امیر کبیر صحابی تھے، یعنی کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جس گلی سے گزر جاتی تھی تو وہاں پر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، یعنی کہ وہ ایسی خوشبوؤں کا استعمال اور ایسی چیزوں کا استعمال ماشاءاللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہ ہندو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے جب اسلام اپنا مشرف اسلام ہوئے ماشاءاللہ، تو پھر ان کی حالت یہ تھی، اور جب مطلب شہادت ہوئی اور آپ کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو آپ کے پیر کھل جاتے تھے، اور اگر آپ کے پیروں کو ڈھانپا جاتا تھا تو آپ کا سر کھل جاتا تھا۔ اور بعض صحابہ اکرام کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، ان کا دل بھر آتا تھا کہ یار مصعب بن عمیر کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دی، اپنے مال و اسباب کو چھوڑنا، اپنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑنا، اور گھر فقر کو اختیار کرنا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب چیز کو چھوڑ کر نبی پاک کے نام پر، نبی پاک کے لیے فقر کو برداشت کرنا، فقر کو اختیار کرنا۔ تو یہ رمضان جو ہے ہمیں صبر کا درس دیتا ہے اور ہمیں جو ہے تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں جو ہے یہ صبر کا درس دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مصعب میں گواہی دوں گا تمہاری جنت۔ بے شک بے شک، کیا مطلب ایسے دیوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ میں چاہوں گا ایک نعت رسول مقبول شامل کیجئے، علی سید عامر رضوی صاحب، پلیز۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ونس ٹیم اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ اس رونق رمضان پر میں جو ہے مجھے عبادت کا شرف حاصل ہوا۔ اس عبادت میں آپ نے مجھے شامل کیا۔ نعت کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا وہ رسول زمان وہ کہاں
بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے کرام میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں بے سراپا دم وہ سراپا وجود ان پہ ہر دم دم سلام پہ ہر دم دم درود ان پہ ہر دم دم سلام پہ ہر دم دم درود وہ حقیقت میں افسانہ و داستان ان کا میں مدح خواں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں شک نہیں ہے ریاض سے ہرگز ذرا میں سراپا خطا ہو سراپا خطا شک نہیں ہے ریاض سے ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا خطا نام ان کا رہے کیوں نہ وید زبان ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. احمد بخاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا ہمیں ضامن قرار دیا ہے، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے ماں باپ کے رائٹس ہوں، چاہے شوہر کے بیگم پر ہوں. تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آج جس ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، 21ویں صدی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ برابر میں کون رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے. یہاں تک کہ بھی فرمایا کہ جب آپ کچھ اچھا کھانے کے لیے لائیں تو اس کے جو ریپرز ہیں، وہ ٹکڑے ہیں، وہ بھی باہر نہ پھینکیں کہ غریب کے بچے دیکھ کر وہ محرومی، مطلب احساس محرومی میں نہ مبتلا ہوں. کیا کہیں گے اس بارے میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسا کہ حدیث پاک کا مضمون ہے حبطت اعمالہم، کہ جو عصر کی نماز ادا نہیں کرتا، میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جو عصر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو آدمی 5 وقت باجماعت نماز پڑھے اور حلال طریقے سے کمائے اور حلال کھائے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اس کا پڑوسی اگر بھوکا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم، مطلب جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اپنے لیے مکان تلاش کرو تو کوشش کرو کہ تمہارا ہمسایہ اچھا ہو اور اپنے ہمسائے کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہو، کہ جب آپ کسی تکلیف میں آئیں گے، کہ خدا نہ کرے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کے خاندان والے بعد میں آئیں گے، آپ کے دوست احباب بعد میں آئیں گے. پہلے جو آپ کی پہلی آواز پر آئے گا وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. اور کہتے ہیں کہ آپ کے تمہارے پر جو روزی اتاری جاتی ہے وہ آپ کے کمزوروں کی وجہ سے اتاری جاتی ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہے. سبحان اللہ. بہترین رویہ اختیار کرنے والا ہے، بہترین اخلاق والا ہے، یہ جو بات اچھی کرتا ہے خصوصاً گھر والوں کے ساتھ. کیونکہ باہر تو آپ مجمع میں ہوتے ہیں، مین وہ نہیں ہے، مین آپ کی جلوت نہیں ہے، مین آپ کی خلوت ہے کہ آپ کی خلوت کے اندر آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی تنہائی کے اندر. معذرت، جس طرح آج کے نوجوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب اکثر یہ ماں باپ ٹیچرز کے ساتھ بھی شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں شور کرتے ہیں اور بدتمیزی کی طرف جاتے ہیں، بڑوں کا اخلاق نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند افراد کے، جن کے اندر میں سے ایک یہ ہے ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں تو سزا دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن جیسی دنیا سے ان کا تعلق منقطع ہوتا ہے ان کی سزا آخرت میں بھی شروع ہو جاتی ہے. تو جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جن کے بھی اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، اور یہ ماں باپ کا حق ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ سے مانگیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب العالمین ہمارے ماں باپ پر اس طریقے سے رحم و کرم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں، نظریں جھکا کر بات ہو، آہستہ بات ہو، شائستگی کے ساتھ بات ہو. اور اگر ماں باپ غلط بھی کہہ رہے ہوں تب بھی آپ خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، سہ جائیں، کیونکہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ آپ اور میں اتار نہیں سکتے، بالکل بھی نہیں اتار سکتے. بے شک. ایک اور بخاری صاحب، ایک سینسٹیو ہمارے معاشرے کا ایشو ہے. جس طرح ہم جب سروے کرتے ہیں تو طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ جوڑے خوش اسلوبی سے اپنی زندگی کو گزاریں ایس پر، مطلب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، جو شریعت کہہ رہی ہے، وہ دین کہہ رہا ہے، ان کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی حلال چیزیں ہیں نا، جتنی حلال چیزیں ہیں ان کے اندر میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے یہاں، سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، وہ یہ طلاق ہے. طلاق سے 2 افراد الگ نہیں ہوتے، دو خاندانوں کے اندر میں طلاق ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن حین لین وسہل، مومن آسان ہوتا ہے، مومن سے بات کرنا آسان ہے. تو آپ تھوڑا سا برداشت کر جائیں، تھوڑا سا پی جائیں. اور جو بھی میری بہنیں اور مائیں مجھے یہاں سن رہی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے خاوند کہنا ہے کہ تو چلی جا، تو آپ ان کے قدموں میں پڑ جائیں، آپ ان کے قدموں میں پڑ جائیں کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی. کیونکہ وہ کچھ بھی ہیں،
وہ کچھ بھی، وہ آپ کا سایہ ہے، وہ آپ کے صاحبان ہیں، کل کو تکالیف آپ پر ہی آئیں گی. کہ جو آج یہ ایک نعرہ لگتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، تو آپ ذرا ایک چکر جو ہے قبرستان کا بھی لگائیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ کس کا جسم ہے اور یہ کس کی مرضی ہے. تو تھوڑا سا برداشت، تھوڑا سا تحمل، تھوڑے سے ہم اپنے جو ہے نا تلخی کو سائڈ پر رکھیں، تھوڑے سے انا کو ہم نیچے کر دیں، برداشت کر جائیں، پی جائیں، سہ جائیں، اور تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. بلکہ ہم اپنی جب تاریخ اسلام میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، رضی اللہ تعالیٰ عائشہ، عنہا، ہم بے شک، جب اپنی خواتین کو دیکھتے بے ہیں شک، دین کے لیے انہوں نے کس طرح زندگی بسر شک، کی، بے اپنے شک، خاوند کی کس طرح خدمت کی، بے شک، بالکل. تو آپ نہیں سمجھتی یہ کافی ہے، ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ہمارے لیے اس دور میں جو نمونہ حیات ہے ہماری، بالخصوص ہماری خواتین کے لیے، وہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام وارضاہ اللہ عنا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نمونہ ہے، حیا کا پیکر ہیں. سبحان کہ اللہ. آپ کا فرمان پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا جنازہ اس وقت نکالنا کہ جب اندھیرا چھا جائے، تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. سبحان دنیا سے تشریف لے جا رہی ہماری ماں، اور آپ دیکھیں تو یہ بہترین تربیت کا نتیجہ ہے. کیونکہ دیکھیں مرد جب تک دیندار ہے نا تو دین گھر کی چوکٹ تک ہے، اور جب ماں دیندار ہے نا تو گھر آپ کی تو انشاءاللہ دین آپ کی جو ہے نسلوں میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک اس کو آپ کی نسلوں کے اندر پیوست فرما دیں گے انشاءاللہ. کمال بات کی. اللہ پاک تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ دین اور قرآن پاک کی رسی کو تھام کے رکھیں. نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں حاجی حسن رضا صاحب. بسم اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ. میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. جب ایک عاشق مدینہ شریف سے لوٹتا ہے اس کی آنکھوں پہ جو نور ہوتا ہے، تو عاشق اس شعر کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں، اس کی آنکھوں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سحر رونق سحر نشریات وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رمضان المبارک میں سحر اور افطار میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے فضائل پر، رحمتوں اور برکتوں، مغفرتوں پر بات کریں۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔